الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سید المرسلین و امام المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و حبیب الہ العالمین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میری مجلس کا عنوان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین ہیں. رسول اکرم آخری رسول ہیں اور آپ کی شخصیت اتم درجہ کی ہے. وہ تمام خصوصیات جو ما سبق انبیاء میں نہیں تھے وہ ہمارے نبی میں موجود ہیں. ظاہر ہے اسی لیے آپ کو خاتم النبیین بتایا گیا ہے. اور مفسرین نے تو یہاں تک کہا کہ یہ آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آپ کی خاتمیت پر دلیل ہے. اور ظاہر ہے چونکہ ہماری مجلس کا عنوان ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے، ظاہر ہے آپ کی رحمت کہاں تک ہے، کس طرح سے آپ رحمت للعالمین ہیں. اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ رحمت للعالمین تھے تو پھر دنیا میں فسادات کیوں ہیں، یہ مشکلات کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، ظلم و جور کیوں ہیں، جنگیں کیوں ہیں، لوگ ہلاکان کیوں ہیں، مشکلات کیوں پیدا ہو رہی ہیں. اور آج کے زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ خود نبی کے دور میں جنگیں موجود تھیں، بیماریاں موجود تھیں، پریشانیاں موجود تھیں، آپس کے اختلافات تھے، خود عرب کا ماحول ایسا تھا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خود رسول رحمت للعالمین ہے؟ آخر ان کی رحمت کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ کیا ان کی رحمت شامل حال ہے یا نہیں ہے؟ اگر رحمت شامل حال تھی تو سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. رحمت اگر شامل حال تھی تو سب پرامن ہونے چاہیے تھے. رحمت شامل حال تھی تو سب کو پرسکون ہونا چاہیے تھا، کسی کے ہاں کوئی مشکلات پیدا نہ ہوتی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد باوجود مشکلات نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اگر ایک ہاسپٹل بنوایا، دیکھا کہ اس بستی کے لوگ پریشان ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں کہ لوگ علاج کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا ہے، انہیں اچھا خاصا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، صحیح. اور اس کے بعد اس نے ہاسپٹل بنوا دیا تاکہ وہاں کے افراد کو آسانی پیدا ہو جائے. اب ظاہر ہے اس ہاسپٹل کے ہوتے ہوئے جس نے بنوایا ہے اس نے لوگوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اسے لوگوں کے لیے آسانی کا مرکز بنایا ہے تاکہ کسی کو دور دراز کا سفر نہ طے کرنا پڑے، کسی کو پریشان نہ ہونا پڑے. لیکن پھر بھی اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے
تو اس میں ہاسپٹل بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی کوتاہی ہے کہ وہ مریض ہونے کے باوجود وہ ہاسپٹل تک آ نہیں رہا ہے۔ یہی حال رحمت للعالمین کا ہے۔ اللہ نے رسول اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب ظاہر ہے بنا کر بھیجا ہے، اب ایک مرکز بنا دیا ہے رسول نے، خدا نے بھیج دیا ہے رسول کی حیثیت میں رحمت للعالمین بنا کر۔ اگر کوئی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اس رحمت کے سائے میں نہیں آ رہا ہے تو اس میں رسول کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ فیضان محترم، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث گوش گزار کر دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ابن عباس کی حدیث ہے باقاعدہ کہ رحمت للبر والفاجر، کہ رسول رحمت ہیں بر کے لیے بھی، یعنی نیک لوگوں کے لیے بھی، اور فاجر لوگوں کے لیے بھی، والمؤمن والکافر، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سوچئے حدیث کس عنوان سے ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ رحمت ہیں کس کے لیے؟ نیکوں کے لیے اور بروں کے لیے بھی۔ میں کہوں گا کہ آپ کس طرح سے رحمت ہو سکتے ہیں؟ بھائی نیکوں کے لیے رحمت ہے، سمجھ میں آتا ہے، بروں کے لیے آپ کیوں رحمت ہیں؟ پھر ہم برے ہی نہ ہوتے، اچھے کیوں بن رہے ہیں ہم؟ آپ مومن کے لیے بھی رحمت ہیں، فاجر کے لیے بھی نعمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا جس طرح سے خداوند عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ صفت ہے جو عمومی ہے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اپنے پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ظاہر ہے اللہ کی رحمت اس کو بھی شامل حال ہے۔ بارش کا قطرہ ہوگا تو وہ مومن کے کھیت میں بھی جائے گا اور کافر کے کھیت میں بھی جائے گا۔ میں کہوں گا جس طرح سے خدا بند عالم اپنی رب ہونے کے ناطے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان ہے عمومی طور پر، رحیم ہے مومنوں کے لیے۔ اسی طرح سے چونکہ خود نبی مبعوث نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہوئے ہیں خداوند عالم کے، ظاہر ہے جب وہ عام لوگوں کے لیے رحمان و رحیم ہے تو رسول سب کے لیے رحمان و رحیم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ مومن و کافر کے لیے رحمان و رحیم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ان کی رحمت بر اور فاجر کے لیے بھی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ فیضان محترم، ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ رحمتن للبر والفاجر، کہ وہ رحمت ہے نیکی کے لیے بھی اور نیک لوگوں کے لیے بھی اور فاجر لوگوں کے لیے بھی، والمؤمن والکافر، مومن کے لیے بھی رحمت ہے اور کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو نبی اکرم رحمت ہیں مومن کے لیے وہ دنیا اور آخرت میں رحمت ہیں۔ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِّلْكَافِرِ، اب کافر کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ آپ ہمارے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ مومن کے لیے رحمت ہیں، لیکن کافر کے لیے نبی کی ذات کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ نبی نے خود کافروں کے مقابلے میں کتنی جنگیں کی ہیں؟ آئیے جنگ بدر کو دیکھ لیے، بتائیے کس کے مقابلے میں ہے؟ جنگ احزاب کس کے مقابلے میں ہے؟ صحیح ہے، جنگ حنین کن کے مقابلے میں ہے؟ جو کفار و مشرکین آپ کے ہمیشہ مقابل میں رہے ہیں، ظاہر ہے آج بھی کفار و مشرکین رسول اسلام کی شان میں گستاخی کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے رسول ان کے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں روایت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ روایت کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ رحمت للکافر بأن عوفی مما اصاب الامم من الخسف والمسخ، کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو امان اس طرح سے ہے، کافروں کو رسول کی ذات سے فائدہ اس طرح سے ہے، کافروں کو رسول کی رحمت اس طرح سے پہنچ رہی ہے کہ جس طرح سے سابقہ امت پہ عذاب آیا ہے، مسخ کا عذاب آیا ہے، ان کو ختم کرنے کا عذاب آیا ہے، ان پر بجلیاں گرانے کا عذاب آیا ہے، ظاہر ہے آج اتنے کفر و جور کے بعد بھی آج کا کافر سلامت ہے، آج اس پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ رسول کے زمانے میں مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت پہ نہ جانے کتنے ظلم ڈھا دیے گئے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ظلم ڈھانے والے بھی محفوظ ہیں، ان پر کسی طرح کا عذاب نہیں آیا؟ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ قوم عاد و سمود جو تھی انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر عذاب آیا ہے؟ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب ہم کیسے نہ کہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں؟
ظاہر ہے جو کافر کے لیے بھی رحمت ہو، مومن کے لیے بھی رحمت ہو، فاجر کے لیے بھی رحمت ہو، صحیح ہے، فاسق کے لیے بھی رحمت ہو، تو وہ رحمت للعالمین کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور دیکھیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم نے جناب جبریل سے پوچھا، ما اصابک من هذه الرحمہ، اس رحمت سے تمہیں کیا ملا ہے؟ کون سی چیز ایسی تھی جو تمہیں رحمت سے ملی؟ ہم نے آپ کو مثال دے دی کہ کوئی کافر محفوظ نہیں ہے، یعنی کوئی کافر بچا ہوا نہیں ہے جس کو رسول کی رحمت نہ نصیب ہوئی ہو۔ مومن دنیا و آخرت میں بھی رسول کی رحمت سے سرفراز ہوگا، صحیح ہے، بر کو بھی ملے گی، فاجر کو بھی ملے گی۔ اب عالمین کے لیے رحمت ہے رسول، تو کس طرح سے ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جناب جبریل سے رسول خدا نے پوچھا ہے کہ اے جبریل، اس رحمت سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی جب آیت نازل ہوئی ہے تو رسول نے جبریل سے پوچھا ہے، جبریل تمہیں اس رحمت سے کیا ملا؟ کہا اس رحمت سے یہ ملا کہ اے رسول، جب میں آپ پر ایمان لے کر آیا ہوں تو ایمان لانے کے بعد خداوند عالم نے اسی قرآن مجید میں میری ثنا کی ہے، میری حمد کی ہے۔ ظاہر ہے پہلے میں خوف زدہ رہتا تھا، مجھے اپنے انجام کا خوف لگا رہتا تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد صحیح ہے میں اس خوف سے آزاد ہو گیا۔ میں کہوں گا رحمت للعالمین اس طرح سے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ آسمان کے افراد ہوں، رسول کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے رسول کی رحمت نصیب نہ ہوئی ہو۔ آئیے عملی میدان میں دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیے کہ کفار مکہ نے رسول کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا؟ کون ایسا تھا کافر کہ جس نے رسول کے راہ میں کانٹے نہ بچھائے ہوں؟ کون ایسا تھا کہ جس نے رسول کو اذیتیں نہ دی ہوں؟ کون ایسا تھا کہ جو رسول کی جان کا دشمن نہ ہوا ہو؟ مجھے بتائیے مکے کی زندگی رسول اسلام کی کس طرح کی تھی؟ مکے میں رہتے ہوئے رسول اسلام نے 3 سال شاب ابی طالب میں گزارے ہیں، شاب ابی طالب میں رہتے ہوئے آپ کو پتے کھانے پڑے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب سختیوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ رسول کس طرح سے رحمت للعالمین کہ جو اتنی سختیاں جھیل رہا ہو کہ شاب ابی طالب کے رہنے کی وجہ سے آپ کی زوجہ محسن اسلام جناب خدیجہ کی وفات واقع ہوئی، شاب ابی طالب کی وجہ سے جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے۔ مکے میں رہتے ہوئے رسول کو کتنی مشکلات، کوئی ہے کہ کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جھڑیاں ڈال کر چلا جا رہا ہے، شہزادی فاطمہ صاف کرتی ہیں روتی چلی جاتی ہیں، کوئی ہے کہ جو آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن اسی مکے میں رسول اسلام جب 8 ہجری میں پہنچتے ہیں فاتح مکہ ہوتے ہوئے، فاتح مکہ کی حیثیت سے، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کفار و مشرکین مکہ خوف زدہ تھے، ان پر خوف طاری تھا، اور سارے کے سارے اس انتظار میں تھے کیونکہ دنیا کا یہ رواج انہوں نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی فاتح ہو کر جب شہر میں گھستا ہے تو اس کے چن کے جو دشمن ہوتے ہیں جنہیں قید کیا جاتا ہے سب کو قتل کر دیا جاتا ہے، تحت کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، یا تو انہیں سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے یا قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب رسول اسلام فاتح مکہ ہو کر گزرے تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو ستانے میں، جو ایمان لائے تھے ان کو پریشان کرنے میں، انہیں اذیتیں دینے میں، ان کے کسی طرح کا انہوں نے جو ہے موقع نہیں چھوڑا تھا۔ خود رسول سوچئے شب ہجرت کے عالم تھا کہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور آپ ہوتے تو اس مقام پر کیا کرتے؟ لیکن یہ رحمت للعالمین رسول ہے۔ ہم نے صاف کہا ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے 107 نمبر کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ یاد رکھیے کہ جب رسول فاتح مکہ ہو کر گزرے ہیں، آپ اپنے خیمے سے نکلے ہیں، غسل بجا لائے، ردا کو دوش پہ ڈالا، اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے آپ خانہ کعبہ میں پہنچ رہے ہیں۔ فتح مکہ ایسا نہیں ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور بانٹنے کے بعد چاروں جانب سے مسلمان مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور جب رسول اسلام مسلمان طواف کرنے کو بے چین ہے،
اور رسول اسلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد رسول خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں. خانہ کعبہ کے اطراف میں وہ تمام لوگ موجود ہیں کہ جو رسول کو ایذائیں پہنچایا کرتے تھے. ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ آخر رسول ہمارے لیے کیا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے رسول اسلام آئے، رسول اسلام نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا، بتوں کو ہٹایا، جو تصویریں آویزہ تھی دیواروں پہ اپنی عصا کے ذریعے انہیں اٹھایا، مولائے کائنات کو اپنی دوش پہ سوار کیا، سوار کر کے تمام بتوں کو ہٹایا ہے. بتوں کو ہٹانے کے بعد رسول اسلام باہر آئے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل کی ندا بلند ہوئی ہے. ظاہر ہے یہی وہ کفار و مشرکین تھے جو کفار کا ایک اڈا ہوا کرتا تھا مکہ، کہ جہاں سے ساری سازشیں ہوتی تھیں. کہیں سے بھی اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے اس میں مکہ شامل رہا ہے. لیکن جب اسی مکے میں رسول اسلام پہنچے ہیں، وہ تمام کے تمام کفار و مشرکین ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. انہیں یقین یہ تھا کہ ان کی جانیں معاف ہونے والی نہیں ہیں، ان کی گردنیں ان کے سروں سے جدا ہو جائیں گی. لیکن واہ کمال رسول محمد مصطفیٰ، آپ کو یقیناً رحمت للعالمین بنا کر رسول خداوند عالم نے بھیجا ہے. جب رسول اسلام نے دیکھا کہ ان کے چہروں پہ خوف آیا ہیں، ظاہر ہے تو رسول نے ایک ندا بلند کی، لا تثریب، جیسا کہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم، آج تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے کہا فَذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اب جب خانہ کعبہ سے جب شہر مکہ کے افراد نکلے ہیں تو اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ جس طرح سے قبروں سے مردے اٹھ کے جا رہے ہوں. سوچئے کہ ان کے چہروں پہ کتنا سکوت ہوگا جب وہ رسول اسلام کے سامنے ہوں گے کہ جس رسول کو وہ ایذا پہنچا رہے تھے وہ رسول ایک بادشاہ کی حیثیت سے ہے. کوئی ایسا تھا کہ جو آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے دیکھ رہا تھا، کوئی ایسا تھا جو اپنے گھروں میں بند ہو کے جنگلوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ رسول کے جس کو ہم نے کتنی اس ایسے نکالا ہے شہر مکہ سے، آج وہ فاتح ہو کر ہمارے پاس آ رہا ہے. اور جو انہیں توقع تھی، واہ رسول کتنے رحمت للعالمین ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا ہے، بلکہ سب کو آزاد کر دیا. فَذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، ظاہر ہے یہ رحمت للعالمین ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب کتنے عظیم المرتبت نبی ہیں، کتنے صابر نبی ہیں، کتنے باوقار نبی ہیں. آج جو دنیا رسول اسلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، دنیا جو رسول اسلام پر ان کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے ان پہ ان کے لیے بے بنیادیں باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ موقع ہے کہ ہم شخصیت رسول کو عیاں کریں. یہ موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ رسول نے کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی رسول میں کفار نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ اکبر. اور رسول نے کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہی وہ مکے کے کافر ہیں کہ جو رسول کے جان کے دشمن ہوا کرتے تھے. جناب ابو طالب سے آ کر کتنی بے حیائی سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں محمد کو ہمارے حوالے کر دو. رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. رسول کے قتل کی سازشیں کرتے تھے، رسول کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے. لیکن مجھے بتائیے اگر رسول قاتل ہوتے، رسول اگر اسلام کو تلواروں کے ذریعے پھیلا رہے ہوتے تو رسول فتح مکہ کے بعد کفار مکہ یا تو قید خانے میں ہوتے یا سارے کے سارے چولی پر چڑھے ہوئے ہوتے، کوئی باقی نہ رہتا. لیکن جب رسول نے کہا ہے انتم فذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تو ظاہر ہے رسول کی اسی رحمت کو دیکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو رسول کا اخلاق ایسا ہے کہ رسول کے کردار کو، ان کی رحمت کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، نہ کہ رسول کی تلوار کے ذریعے سے کوئی مسلمان ہوا ہے. تو یہ پیغام ہے رسول کی سیرت سے. فار یہ دیکھیں، مشرکین یہ دیکھیں کہ رسول کا سلوک مشرکین کے ساتھ کیا ہے اور مشرکین کا سلوک رسول اسلام کے ساتھ کیا ہے. آج وہ اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو، کسی مشرک یا کسی کافر کو نقصان پہنچائے گا تو معاذ اللہ مسلمان رسول اسلام کی پیروی کرتا ہے، نہ کہ کفار و مشرکین کی پیروی کرتا ہے کہ جنہوں نے رسول اسلام کو ستانے میں کوئی ایک لمحہ نہیں چھوڑ رکھا تھا.
عزیزان محترم، خود رسول کے اگر کردار کو دیکھا جائے تو وہ رسول، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر آپ نے ایک یہ اس طرح کی عبا اوڑھی ہوئی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبا ذرا موٹی تھی، اور موٹی عبا ہونے کے ناطے اس کی جو کنارے، یہ جو رسی نظر آ رہی ہے، اس طرح کی موٹی رسی وہاں موجود تھی کہ ایک بدو عرب آیا 2 اونٹوں کو لینے کے بعد، اور آنے کے بعد رسول اسلام کی اس نے عبا کو کھینچا ہے، سائیڈ سے کھینچا ہے، پیچھے سے کھینچا، اس نے کھینچا ہے اس طرح سے کھینچا کہ وہ رسول اسلام کی گردن سے رگڑتی ہوئی ردا نیچے کو آئی ہے، جس سے رسول اسلام کی گردن پہ خراش پڑ گئی. خراش پڑی تو جو مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ آگ ببولا ہو گئے. رسول اسلام نے انہیں روکا ہے. روکنے کے بعد وہ شخص آ کے کہتا ہے، اے محمد، مجھے اس مال سے عطا کرو جو خدا نے تمہیں دیا ہے. یہ مال ہمارا ہے جو خدا کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے. سوچئے لب و لہجہ کیا ہے. آج کا مسلمان خود سوچے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا برا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں. لیکن آئیے دیکھیے کہ رسول کتنے رحمت للعالمین ہیں، کس طرح کا آپ کا اخلاق ہے. کہ رسول اسلام نے کیا کیا؟ رسول اسلام نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ تجھے دیا جائے؟ تو اس نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں آپ کو ویسا نہیں پاتا کہ اگر کوئی آئے، اگر کوئی برائی کرے تو آپ اس کا برائی سے بدلہ دیں گے. اللہ اکبر، اللہ ہر اخلاق رسول کتنے رحمت للعالمین ہیں. ایک بدو عرب کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایسا نہیں پاتا کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ آپ برائی کے ساتھ دیں گے. یہ سنتے ہی رسول اسلام مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کے ایک اونٹ پہ گیہوں اور ایک اونٹ پہ خرما لاد دیا جائے. ظاہر ہے وہ رسول کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہ لیتا ہو، ہم اسے کہیں کہ وہ جہادی تھے، ہم انہیں کہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے صحیح ہے اسلام غلط طریقے سے پھیلایا. عزیزان محترم، آپ رحمت للعالمین. ایسے بہت سارے ایسے واقعات موجود کہ جو آپ کی رؤوف القلب ہونے کی دلیل ہیں، آپ کی رحمتیں عام ہیں. ایک شخص جو کہ رسول اسلام کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد رسول اسلام سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، رسول اسلام اس کو عطا کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کا سلوک الگ ہے، رسول کا سلوک الگ ہے، دونوں کے سلوک میں فرق ہے. کسی کو رسول اشرفیاں عطا کر رہے ہیں، کسی کی مشکلوں میں کام آ رہے ہیں، جانوروں تک کے مشکلوں میں رسول کام آئے ہیں. جب کہ تبوک کے واپسی کے موقع پر آپ یہ سوچئے کہ رسول اسلام کی جو لوگ جان لینا چاہتے تھے، کیا رسول اسلام نے ان کے چہرے کو نہیں پہچانا؟ باقاعدہ حذیفہ یمانی سے منع کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے ناموں کو آشکار نہ کرنا. مجھے یہ بتائیے رسول کتنے بڑے رحم دل ہیں. واقعی آپ رحمت للعالمین. اگر رحمت للعالمین نہ ہوتے تو جو 12 اشخاص کہ جو رسول اسلام کی جان کو لینا چاہتے تھے، رسول اسلام کے ایک اشارے پر ان کی دھجیاں اڑ سکتی تھیں، ان کے گھر بار لوٹے جا سکتے تھے، لیکن رسول اسلام کا اخلاق یہ نہیں ہے. رسول اسلام نے صاف کہا ہے، ہاں بعثت لعانا، مجھے لعنتی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں کسی کو برا بھلا کہوں، بلکہ مجھے خداوند عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آیت قرآنی کیا کہہ رہی؟ فبما رحمت لنت لہم. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید
مختلف مقامات پر اگر یاد کر رہا ہے تو کس سے یاد کر رہا ہے؟ رحمت کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ رسول کی رحمت ہم کتنی توقع کر سکتے ہیں، کتنی امید لگا سکتے ہیں کہ رسول رحیم ہے۔ بیماری کا عالم، اس لیے کہ غدیر خم کے بعد رسول اسلام جب آئے تو آنے کے بعد بیمار رہنے لگے، اور اس بیماری کے عالم میں آپ رحمت کا اندازہ لگائیے کہ رسول کتنے رحیم ہیں۔ بیماری کا عالم ہے، سوچئے ذی الحج مہینے کے رسول آئے، آپ کی بیماری طول پکڑتی جا رہی، اس عرصے میں رسول کو نہ جانے کیسی کیسی دوائیں دی گئی ہیں، وہ کیا تھا، یہاں تک کہ رسول اسلام اسے ہٹاتے تھے کہ مجھے کیا پلا رہے ہو۔ دن بدن رسول کی طبیعت بگڑتی جا رہی، جیش اسامہ کا اسی میں مسئلہ ہے۔ رسول، یہی سفر کا مہینہ ہے کہ رسول اسلام نے مدینے میں اعلان کروایا ہے کہ سب کے سب مسجد میں آ جائیں، مدینے کے اطراف کے افراد کو بلا لیا ہے مسجد کے اندر۔ لوگوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، اس لیے کہ 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے کہ انہیں رسول کی بات نہیں سنی ہے۔ غدیر خم کے بعد رسول اسلام کا کوئی عام خطبہ نہیں ہے، لوگ اشتیاق میں ہیں۔ اب رسول اسلام آئے، کیفیت یہ ہے بیماری سے آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی لکڑی میں کرتا رکھا ہوا ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں آپ، یہاں تک کہ آپ آتے ہیں اور آپ کو 2 لوگوں نے سہارا دیا ہے۔ سوچے کتنی نحیف ہوں گے رسول اسلام، کتنے کمزور ہوں گے، بیماری نے آپ کو کتنا کمزور کر دیا ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد 2 لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ممبر پر بیٹھا لایا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارا رسول کس عالم میں، اور ممبر پہ بیٹھالنے کے بعد رسول اسلام نے ایک بات کہی ہے، مومنوں کا مجمع ہے کہ جو مومن انتظار کر رہے ہیں کہ غدیر خم کے بعد رسول اسلام کی کوئی بات نہیں سنی، تو انہوں نے جب رسول اسلام بیٹھے ہیں تو رسول اسلام نے کہا ہے کہ ان قریب میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں گا۔ رسول کا یہ اعلان کرنا تھا کہ جو مسلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے زارو قطار رونے لگے۔ جب زارو قطار رو رہے تھے تو رسول اسلام نے کہا میں اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے، تاکہ اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو وہاں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہوا کہ جو اس حالت میں، اس بیماری کے عالم میں رسول سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا، لیکن ایک شخص اسی میں کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ میں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ نے اصرار کیا ہے اس لیے میں اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، ایک جنگ کا موقع تھا، اس جنگ میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کے ذریعے سے سب کو اشارہ کر کر کے دور بھگا رہے تھے، میں وہیں سے گزر رہا تھا، آپ کا ایک کوڑا میری پشت پہ لگا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کوڑے کا بدلہ لوں۔ رسول اسلام نے حسنین سے کہا حسنین ارے جاؤ گھر سے فلاں حجرے میں میرا کوڑا ہے اسے لے کر آؤ۔ ارے حسنین گئے، آنے میں ابھی تاخیر ہوئی، لیکن جو مسلمان موجود تھے وہ اس شخص کو لان تان کرنے لگے، ارے تو رسول کی حالت کو دیکھ رہا ہے، کتنے نحیف ہو چکے ہیں، اس عالم میں تو رسول سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے، ارے ہماری پیٹھوں پہ تو کوڑے مار لے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں مطالبہ نہ کرتا، اگر رسول منع کر دیں تو ظاہر ہے میں ان سے بدلہ نہیں لوں
گا، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ رسول اسلام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، جب کوڑا آ گیا حسنین سے کہا یہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جب کوڑا اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ارے جب یہ کوڑا آپ کا میرے جسم پر لگا تھا تو میرے جسم کا اوپری حصہ کھلا ہوا تھا، تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ اسی طرح سے اس کا حق ادا کریں۔ اب ظاہر ہے رسول نے اپنی قمیض کو نیچے کیا، قمیض کو نیچے کرنا تھا کہ دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت نظر آئی، مہر نبوت نظر آئی۔ اس نے کوڑے کو پھینکا، کوڑے کو پھینک کے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ ارے رسول اسلام گھر میں آئے، رسول نے پوچھا ہے حسنین آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ جب ہم کوڑا لینے گئے اماں فاطمہ نے پوچھا ہے بیٹا حسنین ارے یہ کوڑا کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ارے اس لیے کہا ایک شخص ہے جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ کوڑا اب میرے نانا کو مارا جائے گا۔ شہزادی نے کہا یہ سننا تھا، شہزادی نے کہا ارے میرا بابا مریض ہے، بیمار ہے، اس کوڑے کو کس طرح سے سہے گا؟ میں کہوں گا شہزادی ارے یہ مدینہ ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، آپ کوڑے مارنے کی بات آئی کہ آپ کو غش آ گیا۔ آئیے کوفہ و شام ہے، آئیے کربلا کا میدان ہے، بیمار کربلا ہے، ارے کوڑوں پہ کوڑے کھا رہا ہے۔ ہاں 20 سفر آئی، 20 سفر 28 سفر آئی، 28 سفر کا آنا تھا کہ رسول اسلام شہزادی کے گھر میں موجود ہیں۔ دق الباب ہوا، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ رسول نے کہا ارے یہ تمہارے گھر کا شرف ہے جو یہ تمہارے دروازے پہ اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ اسے کسی کے گھر میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ارے اسے اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے۔ شہزادی نے اجازت دی، رسول اسلام کی روح قبض ہوئی، کچھ مسلمانوں نے نماز پڑھی، غسل جنازہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ یتیم ہوئی ہیں لیکن مدینہ ہے، آپ کے دروازہ جلایا گیا لیکن مدینہ ہے، آئیے کربلا کے میدان میں۔ ارے سکینہ یتیم ہوئی لیکن ایسی یتیم ہوئی کہ نہ اس کے بابا کو غسل دیا گیا، نہ اس کے بابا کو کفن پہنایا گیا، نہ اس کے بابا پہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اے شہزادی آپ مدینے میں ہیں، کسی نے آپ کو کوڑے اور تماشے نہیں مارے، لیکن ہائے رے سکینہ یتیم ہوئی تو کوڑوں سے استقبال ہوا، تماچوں سے استقبال ہوا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وضم قضائه وتسلیما لامرہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم